अगर मैं आपसे कहूं कि फास्ट फूड्स, बर्गर्स, नगेट्स, बाजारों में बिकने वाली खाने की बेशुमार चीजें आपको मोहलिक मर्ज में मुब्तला कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप कहेंगे कि हम तो मयारी चीजें ही खरीदते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि डबल रोटी, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर अल्ट्रा प्रोसेसर्ड फूड्स से आपको मोहलिक मर्ज होने का खतरा है, तो क्या कहेंगे? मैं और मेरी टीम आपको परेशान नहीं करना चाहती, ना ही डराना चाहती है, बल्कि हम तो आपको आगाह करना चाहते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि बाजारों में फरोख्त होने वाला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस सब से मुतासिर नहीं हो सकते, तो पहले कुछ देर के लिए सब काम छोड़कर हमारा ये प्रोग्राम देखिए। तेज रफ्तार जिंदगी में जहां वक्त की कमी है, हम जल्दी में तैयार शुदा खाने खरीद कर अपना वक्त बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन खानों के अंदर मौजूद अज्जा आपकी सेहत पर क्या असर डाल रहे हैं? मैं हूं सदर शबीर और आज द टॉक के इस एपिसोड में हम तिब्बी माहिरीन की आरा की रोशनी में उस खतरे पर गुफ्तगू करेंगे जिसे शायद हम जाने अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे न्यूरोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के इस्तेमाल से डायमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। बरतानिया के यूके बायोबैंक ने 72,000 से ज्यादा अफराद का तजिया किया, जिसमें ये बात सामने आई कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल यादाश्त खोने के इम्कानात में इजाफा करता है। पिछले कई सालों से इस पे चल रहा है रिसर्च कि ये जो फूड्स होते हैं जिनको हम अननेचुरल तरीके से खाते हैं, उसमें जो ये प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड्स है, फास्ट फूड जिनको हम बोलते हैं, तो ये इनका बराह रास्त वास्ता है कई सारे कैंसर्स के साथ। पहले तो ये ओबेसिटी करते हैं, ओबेसिटी तो कैंसर का रिस्क फैक्टर है, उसके बाद जो इनडायरेक्ट इनका इफेक्ट है, उसके बाद इनका डायरेक्ट इफेक्ट भी है कि ये कुछ कैंसर्स जो हैं उनके बढ़ने में इनका डेफिनेट रोल है। तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रेश हम फूड बनाए, घर में पकाएं, अच्छी तरह पकाएं, जो अच्छे खाने के पकाने के तरीके हैं वो अपनाएं। उससे डेफिनेटली कैंसर के ये जो केसेस हैं ये कम हो जाएंगे और इन चीज़ों से बचपन ही से रोक लगानी चाहिए। जैसे ये प्रोसेस्ड फूड है जिनको वी डोंट नो कि उनमें कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं, जब वो उनको रैप करते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि रैप करते हैं, उनमें केमिकल होते हैं या बाकी जो उनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वो प्रोबेबली ज़्यादा मकदार में होते हैं और वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। कैंसर के अलावा और बाकी बीमारियों के कारण में भी उनका रोल रहता है। तो इन चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। कश्मीर में सरतान के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। मकामी अस्पतालों और तिब्बी मौलजीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजूहात में माहौलियाती आलूदगी, गैर मुतहरिक तर्ज जिंदगी, गैर सेहतमंद खुराक, फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल शामिल है। कश्मीर में होने वाली एक हालिया तिब्बी मुताले के मुताबिक म्यादे और आंतों के केसेस के ज्यादातर केसेस इन अफराद में देखे गए हैं जिन्होंने गैर मयारी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया था। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आप जानते हैं जो खाने आप बाजार से खरीदते हैं इनमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल हो सकते हैं जो आपके बावर्ची खाने में नहीं होते? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या हैं? ये वो खाने हैं जो सन्नती प्रोसेसिंग से गुजरते हैं और जिनमें मसनवी अज्जा, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलरिंग और स्वीटनर शामिल किए जाते हैं। तहकीक के मुताबिक ये अज्जा मौलिक बीमारियों खुसूसन कैंसर का बायस बन सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की निशानदेही: हर डबल रोटी अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं होती और ना ही हर एक खाना इसके ज़ुमरे में आता है। सवाल ये है कि इन खानों की निशानदेही कैसे की जाए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की पहचान आसान नहीं होती क्योंकि ये आम खानों जैसे नज़र आ सकते हैं। ताहम अगर आप अज्जा की फहरिस्त और पैकिंग को गौर से देखें तो आप इनकी शिनाख्त कर सकते हैं। वादी कश्मीर में कैंसर के बढ़ते केसेस: गुज़िश्ता 7 बरसों में वादी कश्मीर में कैंसर के 49,804 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 2024 में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 5,200 नए केसेस दर्ज हुए। गुज़िश्ता बरसों में रिपोर्ट शुदा केसेस: 2019 में 4,377, 2020 में 3,814,
2021 میں 4727, 2022 میں 5271, 2023 میں 5108, 2024 میں مختلف ہسپتالوں میں رجسٹرڈ کینسر کیسز: جی ایم سی سری نگر میں 1300، جی ایم سی بارہمولہ میں 700، جی ایم سی اننت ناگ میں 530 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ طبی ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وادی میں کینسر کے کیسز خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ کینسر کے کیسز بدستور اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال کا ڈاٹا تھا کہ قریباً 20-22 لاکھ نئے کینسر کیسز رجسٹر ہوئے، اور آگے جا کے یہ اندیشہ ہے کہ قریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہر سال رجسٹر ہوں گے کینسر کے۔ اسی طرح JNK میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آئے دنوں نیوز میں یہ رہتا ہے کہ کینسر کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اس میں واقعی اضافہ ہو رہا ہے۔ لائف سٹائل میں اگر آپ دیکھو گے تو ہر فیلڈ میں ہماری چینج ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھو گے ہمارے کھانے، آج سے 20-30 سال پہلے ہم کھانا جو کھاتے تھے زیادہ تر گھر میں پکاتے تھے، سبزیاں جو بھی ہمیں گھر میں ہوتا تھا وہ۔ اب اکانومی لوگوں کی بڑی، اب لوگ زیادہ تر بزنس میں ہیں یا امپلائمنٹ میں ہیں، تو ان کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کھانا پکائے، یوزلی ہوٹل سے لاتے ہیں، ریسٹورنٹ سے لاتے ہیں، تو اس سے جو اوبیسٹی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اس اینگل میں چینج ہوا۔ دوسرا، جب ہم کام میں بزی رہتے ہیں، چاہے آپ آفس میں ہو یا بزنس کر رہے ہو، تو آپ کو کم ٹائم ملتا ہے اپنی باڈی پہ دھیان دینے کا، جیسے ایکسرسائز۔ اگر آپ ہر دن 30 سے 40 منٹ کی ایکسرسائز کرو گے، قریباً ہفتے میں 5 دن کرو گے، تو اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ ایکٹیو رہے گے۔ جتنا آپ ایکٹیو رہو گے اتنے آپ کے باقی ڈیزیز ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں، اور اتنا آپ کا کینسر رسک بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمیں ریآرینٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، تاکہ ہم ایکٹیو لائف سٹائل میں رہیں، نہ کہ سیڈنٹری لائف سٹائل میں رہیں۔ کشمیر یونیورسٹی کے پاپولیشن ریسرچ سینٹر کی رپورٹ جو 2023 میں مرکزی وزارت صحت کو پیش کی گئی، اس بحران پر روشنی ڈالتی ہے۔ وادی میں میادے، پھیپھڑوں اور چھاتی کے کینسر کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر میں کیسز کی شرح زیادہ ہے، جس کی ممکنہ وجوہات میں کیمیائی کھاد، نمکین چائے اور پروسیسڈ فوڈز کا بڑھتا ہوا استعمال شامل ہیں۔ رپورٹ میں وادی میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی کمزوری پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ یہاں کے جو کینسرز ہیں باقی ریاستوں سے مختلف کیسے ہے کہ یہاں میادے، اسوفیگس، کولوریکٹل، GI کینسرز ہیں جو باقی ہندوستان کے ریاستوں میں اس سے آلموسٹ ڈبل ہے۔ اس کے وجوہات ہے ہمارے جو ریجن یہاں رہتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے عادات ہے، ہمارے رہن سہن کے عادات ہے۔ اس میں ہمیں اب ایشوز ہے کہ جو کینسرز ایفلنٹ سوسائٹی کے ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، کینیڈا کے ہے، اس میں ہے بریسٹ کینسر، لنگ کینسر، وہ اب ہمارے بھی پریولنٹ ہے، مینز وہ رائز ہو رہے ہیں، وہ ایک ایشو ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ہماری خوراک میں غیر فطری اجزاء کی شمولیت اور مسلسل بدلتے کھانے کے رجحانات ہمیں بیماریوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آج کے دور میں فاسٹ فوڈ کلچر اور پروسیسڈ فوڈز کی بھرمار نے صحت مند غذا کی روایتی تصورات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بازاروں میں فروخت ہونے والی کھانے پینے کی سبھی چیزیں ہم سب کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تاہم طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل میں تبدیلی مہلک مرض میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو اس خطرے سے بچا سکتے ہیں؟ کینسر ہونے کے کافی سارے وجوہات ہیں، ان میں جن کو ہم جو ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں کینسر کے کیسز بڑھانے میں، ان کو ہم رسک فیکٹر بولتے ہیں۔ تو ان رسک فیکٹر میں کچھ ایسے رسک فیکٹر ہیں جن پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں، ان کو ہم ماڈیفائی کر کے کینسر کی جو شرح ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سرفہرست آتا ہے وہ ہے اسموکنگ، تمباکو، سگریٹ پینا، کسی بھی حالت میں کوئی چباتا ہے، کوئی پیتا ہے، تو وہ کینسر کا ایک امپورٹنٹ کاز ہے۔ اور
اس کا بدستور براہ راست واسطہ ہے لنگ کینسر کے ساتھ. قریباً 80% لنگ کینسر کے کیسز میں سموکنگ کی ہسٹری رہتی ہے, چاہے وہ تمباکو, جنجیر جو ہم کشمیری میں یوز کرتے تھے, حقہ, وہ پیتے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ لنگ کینسر کے علاوہ یہ باقی کینسرز کے کاز میں بھی اس کا رول ہے. جیسے اس میں آپ دیکھیں گے کولن کینسر, اسٹامک کینسر, یوٹرائن, اویرین, کچھ لیکیومیاز, ان میں بھی تمباکو پینے کا اندیشہ ہے کہ تمباکو پینے سے وہ کینسر بھی بڑھ رہی ہے. تو سب سے پہلے جو فوکس رہنا چاہیے وہ اسموکنگ سیسیشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہے لائف سٹائل. ہمیں ہیلدی لائف سٹائل اپنانی چاہیے. جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کام کی وجہ سے, اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے تاکہ وہ کم ہو کے ہم ایکٹیو بنے اور کینسر کے رسک کم ہو. سرطان پر تحقیق کے بین الاقوامی ادارے IARC نے بتایا ہے کہ رواں صدی کے وسط تک دنیا بھر میں مہلک مرض کے مریضوں کی تعداد میں 77% اضافے کا امکان ہے. IARC اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت WHO کا خصوصی شعبہ ہے جو سرطان پر تحقیق کے لیے عالمگیر تعاون کو فروغ دینے کا کام کرتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم قدرتی غیر پروسیس شدہ خوراک کو اپنی غذا میں شامل کریں, زیادہ سبزیاں اور تازہ پھل کھائیں تو ہم اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں. ہمارے جو رہن سہن کے عادات کھانے پینے کے وہ چینج ہو گئے ہیں. بدقسمتی سے آپ کے ہیں فاسٹ فوڈس, جنک فوڈس گھر میں بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں یا ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں. صرف یہی ہے ہمارے بچوں کا, ینگ جنریشن کے ہے, کوئکلی کیا ملے, پیزا ملے, برگر ملے یا کوئی سویٹس لائے ہیں جلدی میں وہ کھائیں گے. بہت سے لوگ اب میں دیکھ رہا ہوں صرف سموسوں, پکوڑوں, موموز کے پیچھے ہے. آپ دیکھیں شام کو کہیں نکلیں گے, ہمارے جوان راستوں پہ کھاتے ہیں وہ بڑے بڑے کباب ہوتے ہیں, وہ جن کو تج بولتے ہیں کشمیری میں, یا باقی چیزیں ہیں, وہ اکثر ان کے عادات ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک بیلنس رکھے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کام کرنے کے لیے, کھانا ہے زندگی کو چلانے کے لیے. ہم نہ بنائے اس کو اپنی زندگی کو کھانے پینے کے لیے, ہم نے اپنے آپ کو. تو ہمیں پھل پھول سبزیاں لینی ہے. اس میں یہ ہے کہ بلک فارمنگ یہ فوڈس لینے ہیں. فاسٹ فوڈس, ہائی پروٹین ڈائٹ اوائڈ کرنا ہے. یہ سوال صرف ہمارے گھروں کا نہیں بلکہ پورے سماج کا ہے. ہماری پلیٹ میں جو کچھ ہے وہ صرف ہماری صحت کا تعین نہیں کرتا بلکہ آئندہ نسلوں کی بقا بھی اس پر منحصر ہے. جب تک ہم اپنی خوراک اور طرز زندگی پر غور نہیں کریں گے یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جائے گا. کیا ہماری حکومت صرف علاج پر توجہ دیتی رہے گی یا وہ ان وجوہات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام کریں گی؟ پالیسی سازوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ صحت عامہ کے اس بڑے بحران کا ادراک کرے اور اس کے سدباب کے لیے سخت اقدامات اٹھائے. یہ وقت صرف سوالات اٹھانے کا نہیں بلکہ ان کا جواب تلاش کرنے کا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ صحت مند زندگی کا انتخاب کریں گے یا سہولیت کی عارضی لذتوں میں خود کو بیماریوں کے حوالے کر دیں گے؟ ڈی ٹاک سے آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, صحت مند رہیں اور آگاہ رہیں.